الزامات لگے ہیں جو آپ پر اور آپ کی فیملی پر الزامات لگے ہیں، اور جو خاص کر جو آج اعظم سواتی صاحب نے جو آج رو کر پریس کانفرنس کیا ہے، کیا جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے یہ سارے معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ہے، وہ آج میڈیا کے سامنے بل بلا کے روئے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی انکوائری کرائیں گے۔ میں نے جو عمران نیازی کا جو الزام ہے، سنگین ترین الزام ہے، اس کے بارے میں نے اپنا یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ہم نے قوم کو پورا جواب نہ دیا حقائق کی بنیاد پر تو معاملہ بہت خراب ہوگا انشاءاللہ۔ علیکم ناظرین، کل عمران خان نے شوکت میموریل ہاسپٹل سے جو خطاب کیا وہ نہ صرف پاکستان میں دیکھا گیا بلکہ دنیا بھر میں اس کو دیکھا گیا، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خطاب بھارت میں بہت دلچسپی سے دیکھا گیا اور بھارتی اس پر بہت خوش تھے۔ بھارت کے چینلز جو ہیں وہ تمام اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی عمران خان کی جو تقریر تھی وہ بہت لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ عمران خان کی یہ تقریر بھارت میں خوشی کا باعث ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے، بھارت جو ہے سب سے پہلے اس کا حامی بن جاتا ہے، اس کا پشتبان بن جاتا ہے، اور یہ ایک طویل عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اب بھی جب انہیں عمران خان کی اس تقریر کے اندر پاک افواج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بات نظر آئی تو وہ اس کے بہت زیادہ حامی ہو گئے، اور عمران خان کی جو ویڈیوز ہیں اور ان کے کلپس ہیں ان کو بھارتی میڈیا بہت جوش و خروش سے پیش کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں سول وار جاری ہے۔ حالانکہ پاکستان میں بظاہر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی چند شہروں میں ہیں۔ کراچی میں احتجاج ہوا ہے، اور راولپنڈی میں احتجاج ہوا ہے، لاہور کے اندر بھی جو احتجاج ہوا ہے اس میں بس شدت اتنی ہی ہے کہ سارا غم و غصہ گورنر ہاؤس کے باہر اتارا گیا ہے۔ پشاور میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے، لیکن سب سے زیادہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ ہماری اس رد عمل میں ان کا رخ فوج کی طرف نظر آتا ہے۔ یہ ایک لیکن بھائی جان پتہ ہے کیا، یہ دھمکیاں، یہ گالم گلوچ یہ ان کو دے جو ڈرتے ہیں بھائی جان۔ میں نہیں ڈرتا ورتا، اٹھا کے لے جائیں، مار دیں، بے شک مار کے پھینک دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم زبان زدے ہم ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کچھ نہیں ہمیں مار سکتی۔ ہم فوج تبھی اسی اگینسٹ ہوتی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اینٹی اسٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے۔ اینٹی اسٹیٹ فوج بناتی ہے، فوج اینٹی اسٹیٹ بناتی ہے بندے کو۔ ارے بڑی بات بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی اینٹی اسٹیٹ نہیں آتا۔ دیکھیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی۔ میری بات سنیں، مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے، میں نے کہا یار ان کے لیے میں وہاں گیا جہاں یہ سوچ نہیں سکتے، جہاں فوجی، میں سیاچین پیدل گیا، میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاچین جاتا ہے پیدل، میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں۔ میں نے مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، میں نہ بھی کرتا، اس سے کیا فرق پڑتا، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا۔ میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے، اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دی، یار میرے ساتھ بدتمیزی کی، یار اٹھا کے لے جائیں گے، تیری ایف آئی آر دے دیں گے، اور تجھے یہ کر دیں، تیری الٹ بازیاں لگوا دیں گے، تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے۔ دیکھیں انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ افواج پاکستان میں چند لوگوں کے کردار پر بات ہو سکتی ہے، چند لوگوں کی، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان افواج جو ہے وہ کسی طور سے بھی اس سلوک کی، ان الزامات کی زد میں نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں
اس کا افواج پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اعظم سواتی کی کچھ ویڈیوز جو ہیں جس میں ان کے گھر کے یعنی کہ ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی ویڈیوز ہیں، اور وہ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو شرمناک کہا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیوز کس نے بنائی ہیں، کس نے جاری کی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی گھناؤنی جرائم میں نظر آتی ہے، اور اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لوگوں سے ان کے نظریات کی بنیاد پر مخالفت اپنی جگہ، لیکن اس لڑائی کے اندر اگر گھر کی خواتین کو بھی شامل کر لیا جائے، بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی، اور اس معاشرے کی اقدار جو ہے وہ اس سے ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ عمران خان نے جو بھی کچھ کہا وہ ان کا بیانیہ ہے، اور اس بیانیہ کہ وہ بہت عرصے سے اس بیانیے کو دہراتے رہے ہیں، جلسوں میں بھی دہراتے رہے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی دہراتے رہے ہیں۔ یہ الزامات کا بیانیہ ہے جس کے ثبوت کے اندر کوئی بہت زیادہ ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہیں، نہ دستاویزات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کچھ کہا جائے کہ واقعی ان کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو بے نقاب کریں۔ پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں، ان میں بہت بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان سانحات کے بارے میں کوئی مدلل تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ تمام الزامات، یہ تمام باتیں جو ہے وہ ایسے فائلوں میں دب کے رہ جائیں گی، اس طرح کے چیزوں میں دب کے رہ جائیں گی کہ ان کے بارے میں بعد میں صرف بات ہی ہو سکے گی، اور اس پر کوئی بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس سوشل میڈیا پر بھی ایک بڑا خطرناک کھیل یہ بھی جاری ہے کہ ہمارے اداروں کے خلاف سخت قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایسی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جن میں افواج خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افواج پاکستان ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں جڑ کر کھڑا رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں کا یہ مطالبہ بھی بالکل جائز ہے کہ پاکستان کی جو بھی جمہوری روایات ہیں اس کا حق سول کے لوگوں کو حاصل ہے، سول اداروں کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کو حاصل ہے، سیاستدانوں کو حاصل ہے، اور اس بات کا حق کسی ایسے ریاست کے ادارے کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان کے نتائج کو تبدیل کرے، لوگوں کی رائے کو تبدیل کرے اور لوگوں کو تبدیل کرے۔ تو عمران خان کے موقف کی اس حد تک تو حمایت کی جا سکتی ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعات سامنے آئے ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، ان شخصیات کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس کی اگر سدباب نہیں کیا گیا تو آئندہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے، اور آئندہ بھی وہ اسی طرح کی کال دیتے رہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتجاجی سیاست کب تک جاری رہے گی۔ پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کو جو فیصلے کرنے ہیں، الیکشن کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے اور فوری طور سے کرنا چاہیے تاکہ اس غبارے سے ہوا نکل سکے۔ اسی طریقے سے ہمارے ریاست کے جن عہدیداروں کو تعین کرنا ہے، تعیناتی کی بات ہے، تو اس کے اوپر بھی فوری طور سے یا جو بھی اس کا پیریڈ ہے اس کے مطابق اس کا جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو ہمارے ملک کے اندر بہت سے معاملات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا جوش و خروش اسی طرح سے باقی ہے، اور پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں وہ جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ بہرحال
بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس صورتحال پر، لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، عمران خان کے علاوہ جو لیڈرز ہیں وہ اس پورے احتجاج میں کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ وہ کسی جلسے جلوس کی لیڈ کر رہے ہیں، نہ وہ پریس کانفرنسوں میں موجود ہیں، نہ وہ عمران خان کے اس بیانیے سے متفق نظر آتے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے جس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی پوری طریقے سے یک آواز ہو کر، یکسو ہو کر اپنے چیئرمین کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے جو انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں اٹھایا ہے، اور جو بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا بھی بڑی حد تک جائزہ لینا چاہیے۔ گو پنجاب کی حکومت نے اور رانا ثناء اللہ نے اور مریم اورنگزیب نے ان الزامات کے جوابات دیے ہیں، لیکن جو الزامات عمران خان نے رانا ثناء اللہ پر جو لگائے ہیں، قتل کے الزامات اور قتل ہی کے الزامات شہباز شریف پر جو لگائے ہیں، ان کا تو بہرحال جو ہے کوئی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا کوئی مدلل جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے الزامات ہیں جن کو آسانی سے جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سیاسی مخالفت میں تو ان کے الزامات کا جوابات دے رہے ہیں، لیکن جو مسلم لیگ ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ بھی اس طرح سے متحد کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ نون لیگ صرف واحد ایک پارٹی جو ہے حکمراں پارٹی بن کے رہ گئی ہے، باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے جس کے اوپر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے، لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے، اور انہیں اس طرح کے جو ملک کی آئندہ کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں ان کو حق حاصل ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہے اس صورتحال کو جلد از جلد ایڈریس ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اتفاق ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا اتفاق تو میں جس کی بار بار کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس ملک کے اندر جو ہے رواداری، بھائی چارہ اور باہمی مشاورت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ باہمی مشاورت نہیں ہوگی، بات چیت نہیں ہوگی، ڈائلاگ نہیں ہوگا، تو اسی طرح کی صورتحال آئندہ بھی پیش آتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ بلاگ کے اندر ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر مزید بات چیت کریں گے۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، کامنٹس کیجئے اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔